وعلیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر میرا سوال بھی ہے لیکن پہلے میں جو ہے نا وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام عفت ہے اور میں ایڈیشنل پرنسپل ہوں کالج آف نرسنگ قصور. آپ پرنسپل ہیں اسکول کی؟ جی. فرمائیے. اور سر میں جو ہے وہ سر ذاکر نائک سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میں اپنی جو بھی میرے پاس اس وقت ہے میری پوری زندگی کی جو کمائی میں پیس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنا چاہتی ہوں. مجھے کوئی لیگل پروسیس بتا دیں جس کے تحت میں یہ سارا کچھ دے دوں. ماشاء اللہ. تکبیر تکبیر تکبیر. بہن جی نے کہا کہ وہ اپنی ساری زندگی کی جو کمائی ہے اور جو سیونگ ہے وہ پیس ٹی وی کے نام پہ ڈونیٹ کرنا چاہتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور انشاءاللہ اللہ اس کو اجر اس دنیا میں اور آخرت میں بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 261، اگر آپ ایک دانہ اللہ کے راہ میں دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو 6 بوٹے دیں گا، ہر بوٹے پہ 100 دانے، یعنی 700 گنا زیادہ، 700 گنا زیادہ. اور وہاں اللہ رکتے نہیں، اللہ تعالیٰ بولتے اس سے زیادہ دیں گے. اور کبھی بھی ڈونیشن دیا جاتا ہے تو یہ مت سمجھو کہ ڈونیشن کی ویلیو کتنی ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں پرسنٹیج کتنا دیتے، ناٹ ویلیو. اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول فرماتے کہ ہمیں ضرورت ہے آپ ڈونیٹ کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ آگے ڈونیٹ کرتے تو اللہ کے رسول پوچھتا اپنے گھر پہ کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے کہا آدھی دولت. اور ہمیشہ کمپٹیشن ہوتا تھا. حضرت عمر ابھی تو میں اس کمپٹیشن میں انشاءاللہ آگے آؤں گا. اور اماؤنٹ بہت تھا لیکن پرسنٹیج تھا 50%. اس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ آتے ہیں اور ڈونیشن دیتے، کوانٹٹی میں کم ہوگا. اللہ کے رسول فرماتے آپ نے گھر پہ کیا چھوڑا؟ وہ جواب دیتے میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے گھر پہ چھوڑا. مطلب 100%. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پرسنٹیج از امپورٹنٹ ناٹ دی اماؤنٹ. اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی. آپ نے کہا کہ فرز ذاکر نائک میری اہلیہ پاکستان میں میرے ساتھ آنے والی تھی، لیکن اللہ کے فضل سے میری بیٹی کو ایک بیٹا ہوا، اس کا نام ہم نے رکھا عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد. کیونکہ اس کی طبیعت خراب تھی تو میری اہلیہ نے کہا کہ میں تھوڑا لیٹ آؤں گی اور انشاءاللہ 15 تاریخ کو رات کو گنے تو پرسوں نہیں تو کل، ابھی تو منڈے آ گیا ہے نا، تو منڈے ہوگا تو کل ہوگا ٹیوزڈے، 15 تاریخ کو انشاءاللہ آنے والی ہے. تو آپ اگر ان سے ملنا چاہتے ہیں تو مل سکتے. اور انشاءاللہ ان کے کئی تقریر میرے سے زیادہ، میں نے کہا تھا میں ہفتے میں 3 تقریر کروں گا. میرے اہلیہ کا پروگرام تھا کم از کم 7-8 تقریر کرنا ہفتے میں، لیکن یہ پروگرام کی تبدیلی کی وجہ سے ابھی شاید وہ کمپنسیٹ کر پائیں گے کیا پتہ نہیں. انشاءاللہ 15 تاریخ کو آنے والی. میری اہلیہ صرف خواتین میں تقریر کرتی ہے. انشاءاللہ آپ اگر والنٹیئرس کو کانٹیکٹ کریں گے تو میں کہوں گا میری اہلیہ سے آپ سے ملنے کو. اور میری اہلیہ بھی پرنسپل تھی اسلامک انٹرنیشنل اسکول کی، اور وہ بھی ایک دائی ہے، اور صرف خواتین کے درمیان وہ تقریر کرتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی ویڈیو ریکارڈنگ نہیں کرتی ہے. اگر کرتی ہوتی تو شاید میرے سے زیادہ فیمس ہوتی، لیکن کیونکہ شریعتاً یہ صحیح نہیں ہے اسی لیے وہ اس بات کو نہیں مانتی. لیکن انشاءاللہ وہ کافی ناراض تھی کہ
میرے ساتھ نہ آ سکی لیکن مجبوری تھی. لیکن انشاءاللہ وہ شاید کمپنسیٹ کریں گی جب واپس آئیں گی انشاءاللہ 2 دن بعد, یا آپ کہہ سکتے کہ 1 دن بعد. ارلی مارننگ آ رہی 15 تاریخ کو. تو انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ یونیورسٹی, کچھ اسلامک ادارے میں جو خصوصاً خواتین کی تعداد زیادہ ہے وہاں تقریر کریں گی, اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور اس دنیا اور آخرت میں اجر دے. اور انشاءاللہ آپ مت سمجھو کہ جو بھی اماؤنٹ ہے, آپ ماشاءاللہ ہزاروں کے سامنے یہ کہہ رہی ہے. تو اسلام, اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں, جب آپ چیریٹی کرتے ہیں, جب صدقہ کرتے ہیں تو بول کے بھی کر سکتے اور چپ کے بھی کر سکتے. اکثر چپ کے کرنا چاہیے, آپ دائیں ہاتھ سے دے تو آیات کو معلوم نہیں پڑنا چاہیے. لیکن کبھی کبھی آپ جب اوپن نہیں کرتے تو دوسرے کو ایک انسپریشن ہوتا ہے. تو آپ نے جو کہا ماشاءاللہ پتہ نہیں کتنے ہزار کا مجمع ہے, 50,000 یا میں گن نہیں سکتا ہوں, اتنے بڑے مجمع میں اور لائیو ٹیلی کاسٹ ملینز, لاکھوں, کروڑوں لوگ دیکھ رہے. تو انشاءاللہ اگر ان سے کوئی لوگ کو انسپریشن ملے اس کا بھی اجر آپ کو جائے گا. اللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں اس کا اجر دے. اچھا بہن جی, آپ کا کوئی سوال بھی تھا؟ آپ نے ریکویسٹ جو کی وہ کی, آپ کہہ رہی تھی آپ کا کوئی سوال ہے, آپ سوال پوچھنا اگر چاہیں تو. مجھے آپ نے کراچی میں اناؤنس کیا تھا کہ آپ کی وائف آئیں گی, میں بھی ملنا چاہ رہی تھی اسی کام کے لیے. باجی ذرا تھوڑا سا اونچا بولیں گی, آواز آپ کی کلیئر آ نہیں رہی ہے. جی, میں نے کہا کہ میں کراچی میں آپ کا سنا تھا کہ آپ کی وائف آ رہی ہیں لاہور میں, میں ملنا چاہ رہی تھی ان سے. اور اس کے لیے یہی کہ بھی جو میں نے نیت کی ہے بس میں اس پر عمل کرنا چاہتی ہوں. آپ سے اچھا, اس کا جواب تو ذاکر بھائی دے چکے ہیں. انشاءاللہ آپ والنٹیئرز کو کانٹیکٹ کیجئے گا, آپ اپنا نمبر چھوڑ دیجئے گا. انشاءاللہ ذاکر بھائی کے جو وائف ہیں وہ والنٹیئرز کے تھرو یا کسی طرح سے آپ کو کانٹیکٹ کریں گی اور انشاءاللہ آپ ٹچ میں رہیں گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. سر دوسرا میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ اسلامک انٹرنیشنل اسکول پاکستان میں بنائیں. ہم اپنے بچوں کو وہاں پڑھانا چاہتے ہیں. بہن کا سوال تھا کہ کیوں نہیں پاکستان میں ایک اسلامک انٹرنیشنل اسکول جیسا اسکول قائم کرے. اور یہ ریکویسٹ تقریباً 20 سال میں صرف پاکستان سے سینکڑوں ہے, دنیا سے تو ہزاروں ہے. اسکول قائم کرنا تو آسان ہے, چلانا بہت مشکل ہے. اور اسلامک انٹرنیشنل اسکول کو دیکھ کے ہندوستان اور عالم میں ہزاروں اسکول بنے. افسوس کی بات ہے کوئی بھی اسکول 10% بھی معیار پہ نہیں آیا, کیونکہ ہمارا جو معیار ہے وہ ہائی کوالٹی ہے. لوگ فالو کرتے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو 1:4, اسٹاف 1:2, 400 بچے کے لیے 200 اسٹاف. نہیں, ہم ڈاکٹرز آرکیٹیکٹ کو فالو کریں گے لیکن 400 بچوں کے لیے صرف 40 اسٹاف رکھیں گے. تو اگر آپ پلر کو ہی کاٹ دیں گے تو اسی لیے میری تقریر ہے تعلیم دونوں جہاں کے لیے. میں کہتا ہوں تقریر سنو, اس کو فالو کرو, بعد میں آپ کو دوں گا. لیکن ابھی کیونکہ میں خود پاکستان میں آیا, کیونکہ اسکول بنانا بہت اچھی بات ہے, اسلامک اسکول چلانا آسان ہے, لیکن اسلامک معیار پہ, قرآن اور حدیث کے معیار پہ, اور دونوں جہاں کی تعلیم بہت مشکل ہے. اللہ کی مدد سے ہم نے کر دکھایا, اللہ کی مدد سے. 2 اسکول ہے ہندوستان میں, کئی آفر ہے, جو بھی لوگ نے آفر کیے $40 ملین, $50 ملین,
لیکن اس پہ وقت کافی دینا پڑتا ہے. ہم نے کیا کیونکہ فرض کفایہ تھا, ہمارے بچے تھے, فارغ تھے, بیٹیاں تھیں, کر دیے. ہجرت کرنے پڑی, ابھی پھر سے قائم کرنا. میں انسان تو ایک ہی ہوں, 24 گھنٹہ ہوں, دن میں 24 گھنٹہ, تو تقریباً میں ہر روز 14 گھنٹے 15 گھنٹے دیتا تھا دینی کام کے لیے. اس میں سے 1/3 حصہ تھا اسکول کے لیے, تقریباً 5 گھنٹے دن میں. 1/3 حصہ پیس ٹی وی کے لیے, اور 1/3 حصہ لیکچر دینے کے لیے, باقی کام کے لیے, ٹریول کرنے کے لیے, دعوت دینے کے لیے, ریسرچ کرنے کے لیے. تو اسکول قائم کرنا بہت اچھی بات ہے. کمپیئر کریں گے پیس ٹی وی کے ذریعے ماشاء اللہ کروڑوں لوگ دیکھ رہے, ہزاروں لوگ دائی بن رہے. اسکول کا معیار ذرا اچھا ہے, اونچا ہے, لیکن کمپیئر کریں گے پیس ٹی وی اور اسکول سے, تو مجھے لگ رہا تھا کہ پیس ٹی وی کے فائدے زیادہ ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ چھوٹا نقصان برداشت کرو بڑے نقصان کو بچانے کے لیے. اسکول قائم کرنا اچھی بات ہے, لیکن کوالٹی چاہتے ہیں, قرآن حدیث کی روشنی میں چاہتے ہیں, اور دونوں جہاں کی تعلیم چاہتے ہیں, تو ممکن ہے, لیکن وقت دینے پڑتا ہے. لیکن میں کراچی میں تھا چند دنوں پہلے, اور کراچی میں ایک تاجر نے کہا اسکول کیوں نہیں شروع کرتے, سیم چیز جو بہن نے کہا. تو میں نے کہا اگر آپ کو زیادہ رزلٹ چاہیے, اسکول اچھی بات ہے, ہونا چاہیے, بہتر ہے اسلامک یونیورسٹی قائم کرو. کیونکہ جب میں نے اسکول سن 2000 میں شروع کی, میں نے یہ کہا کہ اگر کوئی بھی بچہ میرے اسکول سے فارغ ہوگا, آپ جانتے ہیں ہمارا انٹرنیشنل اسکول ہے, اس کا جو اے لیولز تھا IGCSE تھا, کیمبرج بورڈ تھا. مطلب آپ جب 12ویں پاس کریں گے اے لیول کیمبرج بورڈ, کوئی مسلمان بورڈ نہیں تھا, ہندوستانی نہیں تھا, کیمبرج تھا, وچ از دا موسٹ اسٹیبلش ان دا ورلڈ. ہم انگلش اور انگریزی ساتھ میں پڑھاتے تھے. بچپن سے, نرسری سے, 3 سال کی عمر سے بچے کو مہارت دیتے تھے عربی اور انگریزی زبان پہ. تو میرے جو بچے ہیں, تینوں بچے, میرے دونوں بیٹیاں اور میرا بیٹا, انگریزی اور عربی میں تعلیم حاصل کی اے لیولز تک کے. اس لیے اردو کمزور ہے, انٹرنیشنل لینگویج انگریزی اور عربی. اور اے لیولز پاس کرنے کے بعد بیچلرز جو کیا سعودی عربیہ میں 7 سال تک عربی میں تعلیم, صرف عربی, انگریزی نہیں. پھر ماسٹرز کیا وہ 3 سال, وہ بھی عربی. انگلش اچھی ہے, عربی اور بہتر ہے. تو ہمارا مقصد تھا کہ بچے کو ٹریننگ دینا پبلک سپیکنگ میں. 4 سال کا بچہ, 4 سال کی بچی, 5 سال, ماشاءاللہ اس سے بڑے مجمع میں تقریر کرتے, 5 سال 6 سال کی عمر ٹرین کرتے. جب سیکنڈ سٹینڈرڈ میں جاتے 6 سال کی عمر میں, 5th سٹینڈرڈ تک کے 4 سال میں حفظ کراتے. ہر بچے کو کمپلسری بلیک بیلٹ, ٹیکوانڈو, جوڈو, کراٹے, بلیک بیلٹ 5th سٹینڈرڈ تک ہے. لڑکی کو بھی لڑکے کو بھی, لیکن علیحدہ. لڑکی کے لیے استادہ خاتون رہتی, لڑکوں کے لیے آدمی رہتا ہے. ہم کو تیار رہنا چاہیے نا. سوئمنگ کمپلسری. ہم پھر سکھاتے بائبل. یہ کہہ رہے تھے نا بائبل پڑھنے کیوں نہیں بولتے. ہمارے اسکول میں پڑھنا فرض ہے, اسلام میں فرض نہیں ہے, ہمارے اسکول میں فرض ہے. ہم بائبل سکھاتے, ٹریننگ کراتے, وید پڑھاتے, کس طریقے سے اسلام کی دعوت دے سکے. تو اور ہمارا مقصد تھا کہ 50% بچے مین سٹریم میں جائے, ڈاکٹر, انجینئر, لائر, اور 50% اسلامک میں عالم بنے, ٹیچر بنے, دائی بنے. جو 50% اچھے بچے وہ اسلام کی طرف جاتے, جو کمزور ہے وہ ڈاکٹر, انجینئر بنتے. ہمارے معاشرے میں کیا بچہ فیل ہو گیا اس کا حافظ بناؤ. ہمارے اسکول میں جو اچھے بچے وہ جائیں گے جامعۃ الامام, امام محمد بن سعود یونیورسٹی, اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ.
جب تجربہ ہونے کے بعد میں نے کہا 2000 میں جب میرا جو ویژن تھا کہ اگر کوئی بچہ ہمارے اسکول سے فارغ ہوتا ہے، 15 سال پڑھتا ہے، نرسری، جونیئر کے جی، سینئر کے جی، پھر 10 سال اور 2 سال 12ویں، انشاءاللہ دنیا میں کہاں بھی ڈالو 95% وہ صحیح راستے پہ رہیں گا۔ جب میرا پہلا اسکول کا بیچ جس میں میرا بیٹا تھا وہ 2012 میں فارغ ہوا، اس ٹائم جب میں نے کہا آج کی تاریخ میں اگر کوئی بچہ میرے اسکول سے فارغ ہوتا ہے ہماری ٹریننگ کے بعد، دنیا میں کہاں بھی اس کو پھینکو 25% صحیح راستے پہ رہیں گا۔ تو آپ نے بولا کیا ہو گیا؟ 95% سے 25%۔ ٹریننگ صحیح نہیں تھی، ٹریننگ تھی لیکن معاشرہ بدل گیا، آ گیا سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، شیطان حاوی ہو گیا۔ یہ معاشرے، یہ جو ٹیکنالوجی بڑھنے کی وجہ سے میرا پرسنٹیج بھی کم ہو گیا۔ معاشرے میں جو آپ کو حق سے دور لے کے جانے کی چیزیں بڑھ گئے یہ 12 سال میں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بچہ بیچلرز بھی کرے ہمارے ساتھ، آگے بھی پڑھے، نہیں تو بھٹک جائیں گا، کافی نہیں ہے۔ ابھی میری یہ ہے کہ اسکول شروع کرنا آسان ہے، اسے برابر اسلامک طریقے سے وتھ ماڈرن ایڈوکیشن ڈیفیکلٹ ہے، ناممکن نہیں۔ تو میں نے سوچا چند سال پہلے کہ انشاءاللہ میں اسلامک یونیورسٹی قائم کروں گا۔ تو ماشاءاللہ ملیشیا کے اندر ایک راجا نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو لینڈ دے دوں گا، ایک شہر نے کہ ہم کو فنڈ کریں گے۔ تو میں نے کہا کہ ابھی ذرا میں مصروف ہے، تو میرے ایک جو کلیگ ہے میں ان کو بولا کہ آپ اسکول کو قائم کرو، یونیورسٹی کو، یونیورسٹی میں دعویٰ کالج۔ چند دنوں پہلے ایک تاجر نے پاکستان میں کہا ڈاکٹر صاحب آپ اسکول کے لیے قائم، جو چاہیے یہاں ملیں گے۔ اور میں جانتا ہوں، میں جب دیکھا پاکستانیوں کی محبت، جب میں نئے آیا تو اتنا محبت کرتے تھے، آنے کے بعد تو اور کرنے لگے۔ تو میں نے ارادہ کیا چند دنوں پہلے کہ انشاءاللہ ہم اسلامک یونیورسٹی قائم کریں گے، نہ کہ پاکستان میں، انشاءاللہ ہر امپورٹنٹ شہر میں پاکستان کے، کراچی ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، انشاءاللہ۔ اور ورلڈ سٹینڈرڈ کا کریں گے۔ ورلڈ سٹینڈرڈ کا کیوں؟ اگر ایک بچہ جو 15 سال، 16 سال، 18 سال کا ہو جاتا ہے، اس کو ذہن ایک بنتا ہے، جب اس ٹائم وہ اسلامک یونیورسٹی میں جائیں گا انشاءاللہ ہم اس کو عربی سکھائیں گے، دعویٰ سکھائیں گے، 15 سال کی عمر میں بھی سکھا سکتے، بچپن پہ سکھائے تو بہت اچھا ہے، لیکن 15 سال کی عمر میں بھی سکھائیں گے تو 95% اتنا ہی رہیں گا، 95%۔ جو وہ 15 سال میں سیکھیں گا اسکول میں، ہم اس کو 3 یا 4 سال میں وہ لیول کا بنا سکتے۔ لیکن جو بچے یونیورسٹی میں آئیں گے بھی ذہن بن گیا کہ ہم کو دائی بننے کا، تو رزلٹ اور اچھا ہوں گا۔ کیونکہ اسکول میں بننے کے بعد والد بولیں گے بھائی چلو تجارت پہ آؤ، ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ تو ابھی ارادہ میرا بن گیا، ارادہ بننے کے بعد لاہور میں بھی کچھ تاجر ملے مجھے، ان نے بھی وہ کہا ہم آپ کی مدد کریں گے جو بھی چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے لگتا ہے کہ ضرور بہت قریب پاکستان میں ایک اچھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی بنائے جس کی زبان عربی نمبر 1، انگلش اور اردو تینوں رہیں گی۔ ایک ہوتی ہے ہمارے معاشرے کی زبان سوسائٹی کی جو اردو ہے، ایک ہوتی ہے انٹرنیشنل زبان انگلش، اور ایک ہوتا ہے عربک۔ عربک لغہ فصیح بہت اہم ہے، اور انشاءاللہ انہوں نے کہا کہ آپ کو استاد مل جائیں گے پاکستان میں، ایسے ملیں گے، نہیں ملیں گے تو باہر سے لے کے آئیں گے، اس میں کیا ہے۔
اگر دنیا کی ایک اچھی معیار کی یونیورسٹی بنانا ہے تو میرا ارادہ ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی اسلامک یونیورسٹی قائم کریں گے. اور آپ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس خواہش کو جلد سے جلد مقبول کرے اور پاکستان میں کم از کم 3 جگہ اور جگہ سے بھی آفر آ گئے, فیصل آباد سے آگے, باقی جگہ سے ہے, ابھی آج صبح کو ہے فیصل آباد سے. کتنی ایکڑ چاہیے ڈاکٹر صاحب, کتنا پیسہ چاہیے؟ ہم جب بنائیں گے تو اس کو نان پروفٹ بنائیں گے, پیسے کمانے کے لیے نہیں. لیکن اگر ہم کوالٹی چاہتے, آپ اگر سینگ دانا دیں گے تو آپ کو بندر ملیں گے. اف یو گیو پینٹس یو گیٹ منکی, اف یو گیو آلمنڈز یو گیٹ, اگر بادام دیں گے تو اچھے انسان ملیں گے. تو ہم کوالٹی کی بنائیں گے. اگر پوری فیس اگر لیں گے تو شاید بہت ڈیفیکلٹ ہوگا, تو کوشش کریں گے کچھ وقت بھی ساتھ میں ہو. اٹ ول بی ناٹ فار پروفٹ انسٹیٹیوٹ, لیکن اس معیار کا ہو. آج کی تاریخ میں ایڈوکیشن میں بہت پیسہ کما سکتے ہیں, سچی اور جائز ہے. مجھے آفر آئی تھی دبئی میں 104, ہم نے سروے کیے ایک اسلامی اسکول شروع کرنے کے لیے 140 ملین درہم, یعنی تقریباً $40 ملین, $4 کروڑ. اور وہ شخص نے کہا جس دن اسکول شروع کریں گے آدھا تمہارا, جو منافع ہے آپ کو جو کرنے کا کرو, مجھے جو کرنے کا میں کروں گا. پہلے تو میں ہاں بولا, پھر میں بولا بھائی میرا وقت دعویٰ میں اور امپورٹنٹ ہے, پیسے تو اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے, لیکن ارادہ ہے کہ یہاں انشاءاللہ ہم ہائی کوالٹی کی بنائیں گے فار ناٹ پروفٹ, اور انشاءاللہ یہ دنیا میں ایک مثال رہیں گی انشاءاللہ. آمین. اچھا, مائک نمبر 1 پہ جو سوال پوچھنے کے لیے تیار ہیں, پلیز آپ اپنا نام بتائیں اور اپنا پیشہ بتائیں. وہ ان کا مائک کھولیں ذرا, ساؤنڈ انجینئر ان کا مائک کھولیں, مائک نمبر 1. اچھا, اپنا نام بتائیں, اپنا پیشہ بتائیں اور مختصر کر کے اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ. السلام علیکم ڈاکٹر